بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سمجھ کے دعا امام زمان اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ موضوع سخن عاشورہ اور اصلاح معاشرہ کہ یہ مجالس یا عزاداریاں یا ماتمداریاں صرف تاریخی مطالب کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان مجالس سے ایک نسل کو تیار کیا جاتا ہے، بلکہ ان مجالس سے نظام ولایت بتایا جاتا ہے۔ کوشش ہوگی کل کی مجلس میں تھوڑا سا نظام ولایت پہ گفتگو ہو تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اہل بیت ہمیں بغیر سسٹم کے چھوڑ کے نہیں گئے، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ نظام معجزاتی طور پہ چل رہا ہے۔ اگر واقعاً ہم اہل بیت کے نظام کو فالو کریں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، بلکہ صرف شیعہ نہیں، کوئی بھی اس نظام پہ عمل کرے، ان سیکریٹس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایک پورا اشرہ ہم نے 2 سال سے کراچی میں پڑھا، دا سیکریٹ نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اہل بیت نے اپنی امامت میں ایک نیٹ ورک بنایا،
پھر امام جب غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ میں گئے، یہ نیٹ ورک شیعوں کو دے کر گئے۔ وہ امیر المومنین کا خط جو مالک اشتر کو لکھتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے کون سی شرائط ضروری ہیں، امیر المومنین نے وہ شرائط بتائیں، اہل بیت نے پریکٹیکلی وہ کر کے دکھایا، ایک نظام بنا کے دکھایا، اور اگر شیعہ اس نظام پہ عمل کریں کامیابی ہوگی، اگر غیر شیعہ بھی عمل کرے گا تو اسے کامیابی ملیں گی۔ جب آپ کہتے ہیں پانی کو چولہے پہ رکھا جائے، اس ڈگری پہ آئے تو پانی ابلنا شروع کر دیتا ہے، اب یہ نہیں صرف شیعہ رکھے گا تو ابلے گا، کوئی بھی رکھے گا، یہ سائنس کا رول ہے، 2+2 4 ہوتا ہے، یہ میتھ کا رول ہے، اگر آپ رولز پہ عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اب آیت اللہ کا بیٹا بھی ہو، رول پہ عمل نہ کرے، وہ گناہ میں گر سکتا ہے، بڑے سے بڑا مولوی بھی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے بتائے ہوئے رولز پہ عمل نہ کرے گناہ میں پڑ سکتا ہے۔ وہ محرم، وہ نامحرم، وہ مکس گیدرنگ، یہ سارے رولز ہیں کہ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا مجھ پہ رحم نہ کرتا تو یہ نفس مجھے کہاں ڈھکیل دیتا، گناہ میں دھکیل دیتا۔ تو نبی جب اتنی بڑی بات کر دے، مطلب اگر رول کو بریک کرو گے، یہ ممکن نہیں بندہ پانی میں جائے اور کہے کہ میرا بدن گیلا نہیں ہوا، مطلب ہمیں سوئمنگ بھی کرنی ہے اور پھر دعا کرنی ہے خدا بدن گیلا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رولز پہ عمل کرو۔ تو مکتب پورا میتھمیٹیکل ایک مکتب ہے، پوری فزکس ہے اس میں، پورے رولز پہ اگر عمل کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ تو یہ سب سے بڑی برکت جو برکت عزا امام حسین ہے، جو برکت مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے، اور اس کی اجتماعیت کہ ہمارے نماز جماعت کی فضیلت، یہ کل کی مجلس میں آئے گا۔ کتنے اعمال ہیں، عرفہ، نماز جماعت، حج کے دن، مشی امام حسین، مطلب اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہمیں جوڑا جائے، ہم مل جل کے بیٹھیں اور ہمارے اندر ایک رنگ پیدا ہو جائے، اس صفات کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کہ آپ دیکھیں ماہ مبارک میں سارے لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، یہ خود دنیا کے سب سے بڑے بڑے انقلابات رنگ کے ذریعے سے آتے ہیں، بڑی بڑی ریولیشنز کلر کے ذریعے سے آتی ہیں۔ جب آپ ایک رنگ میں ڈھل کے باہر نکلتے ہو تو آپ اظہار وجود کرتے ہو، دنیا دیکھتی ہے، پرندوں کو آسمانوں میں دیکھتے ہو جب ایک ساتھ اڑتے ہیں تو کتنی ابہت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں دریاؤں میں جب ایک ساتھ تیرنا شروع کر دیتی ہیں تو بڑی بڑی ویلز ان پہ اٹیک نہیں کرتی، ہوتی چھوٹی ہیں لیکن نظم کے ساتھ چلتی ہیں تو بڑے بڑوں کو بھگا دیتی ہیں۔ تو یہ نظم کربلا ہے کہ 10 دن جب آپ ماتم کرتے ہیں، عاشورہ کا جلوس نکلتا ہے، پورا اسٹیٹ الرٹ رہتا ہے، بھائی ان 10 دنوں میں شیعوں کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہیں کرنی، کیونکہ ان 10 دنوں میں یہ کیا ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ اسرائیل کے جرنلز نے میٹنگ کی، اس میں 3 جرنل نے کہا کہ جنگ ختم کرو، کہ کیوں ختم کریں، کبھی ان کا محرم آنے والا ہے، کیونکہ یہ محرم میں اور زیادہ ان کے اندر جذب شہادت پیدا ہو جاتا ہے، اور زیادہ ان کے اندر یکجہتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں امام حسین ہمیں کیا کرتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ اس میں ابا عبداللہ ہمیں کیا کرتا ہے، دلوں کو ملا دیتا ہے۔ دنیا کا ایک ملک بتائیے جس کے اندر آپ کو یہ مثال ملتی ہو، ابھی رشیا یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے سال چلے، لیکن کبھی یہ جنگ ختم ہوگی، لیکن جب ختم ہوگی تو ان 2 ملک کے رہنے والوں میں دشمنی ہمیشہ رہے گی، کیونکہ لوگ یہاں بھی مرے، لوگ وہاں بھی مرے، جہاں لوگ مرتے ہیں دشمنیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایران اور عراق کی جنگ 8 سال چلی، 2.5 لاکھ لوگ ایران میں مرے۔ اب دنیا سوچ نہیں سکتی کہ 2 ملکوں کو 8 سال آپ لڑاؤ، 2.5 لاکھ ان کے بندے مارے جائیں، لیکن دنیا نے عجیب ماحول دیکھا اربعین حسینی میں، ایک عراقی دوسرے ایرانی کا پاؤں دبا رہا ہوتا ہے، ایک عراقی دوسرے ایرانی کو پانی پلا رہا ہوتا ہے۔ ہم کتنا بھی دور ہو جائیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، لیکن حسین پھر بھی ہمیں جوڑ دیتے ہیں، دلوں کو ملا دیتے ہیں۔ یہ فرش عزا، فرش عزا مؤلفۃ القلوب ہے، یہ دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے۔ بھلے 2 بھائی آپس میں بات نہ کریں، فرش عزا پہ تو آ کے بیٹھیں گے، بھلے 2 شیعہ آپس میں ناراض ہوں، مال کی وجہ سے، رشتہ داریوں کی وجہ سے، کچھ بھی مسائل ہوں، لیکن محرم آئے گا، حسین ان کو پکڑ کے فرش عزا پہ بٹھائیں گے۔ فرش عزا دلوں کو جوڑنے کا نام ہے، فرش عزا محبت کا نام ہے۔ تو فرش عزا صرف مجلس نہیں، فرش عزا صرف نیاز کا نام نہیں، فرش عزا کا مطلب تم ایک خاص سسٹم کے اندر ڈھالا جائے۔ تبھی کوشش کی جاتی ہے کہ مجالس کے اہداف کو کیا کیا جائے، ختم کیا جائے۔ مولا حسین اپنے خطبات میں، امام حسین اپنے کلام میں، امام حسین پورے راستے میں بارہا کہہ رہے ہیں میں کس لیے نکلا، تاکہ اپنے جد کی امت کی کیا کروں،
اصلاح کروں. پھر بتاتے ہیں ان کے اندر کون سی بیماریاں آئیں، وہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا. مولا بار بار بتا رہے ہیں میں اصلاح کے لیے نکلا، لیکن اسی منبر پہ بعض لوگ آتے ہیں کہتے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف فضائل امیر المومنین پڑھیں. اب بعض لوگوں نے فضائل کو صرف جنگوں کے اندر محدود کر دیا، معجزات کے اندر محدود کر دیا. علی کا سب سے امیر المؤمنین کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی سلمان بناتے ہیں. ارے بلڈنگ تو امریکہ بھی بناتا ہے، بلڈنگز بنانا کون سا بڑا کمال ہے، روڈ بنانا کون سا بڑا کمال ہے، مشینری بنانا کون سا بڑا کمال ہے. یہ تو امریکہ بنا لے، یورپ بنا لے، یہ تو سارے بنا لیتے ہیں. کمال اہل بیت یہ ہے، اہل بیت سلمان بناتے ہیں، اہل بیت میں سمیت عمار بناتے ہیں، حسین حبیب ابن مظاہر بناتے ہیں، حسین حور بناتے ہیں، حسین زہیر بناتے ہیں. انسان بنانا یہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. دنیا انسانیت گرا رہی ہے، حسین انسانیت بنا رہے ہیں. دنیا انسانیت کی شخصیت کو تباہ کر رہی ہے، حسین شخص سے انسان کو بچا رہے ہیں. انسانیت بچے تو سمجھو معاشرہ بچا. آج بلڈنگز، روڈز، ہر چیز بن رہی ہے، لیکن انسان کا اخلاق دیکھ رہے ہیں تباہ ہو رہا ہے. فحاشی اوریانی میں انسان جا رہا ہے، عورت کی عزت و عفت و حیا کو ختم کیا جا رہا ہے. ایک طرف بقاء انسانیت، ایک طرف فنا انسانیت. تو مجلس حسین معاشرہ سازی کا نام ہے، مجلس حسین اصلاح معاشرہ کا نام ہے. اب معاشرے میں گھر بھی ہے، معاشرے میں پھر اس گھر کے اندر افراد بھی ہیں، اور افراد کا جب گھر بنتا ہے تو اسے فیملی بھی بولتے ہیں. تو فیملیز کو اٹیک کیا جاتا ہے، فرد کی زندگی کو تباہ کیا جاتا ہے، اور کس طرح پلاننگ کر کے تباہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ فرش عزا امام حسین ہے. کربلا میں فیملیز تھیں کہ نہیں تھیں، لیکن ایک فیملی نے امام حسین پہ اعتراض کیا ہو. اتنی اطاعت، بہن اعتراض نہیں کر رہی، بیٹی اعتراض نہیں کر رہی، بھائی کی بیوی اعتراض نہیں کر رہی، بھتیجے اعتراض نہیں کر رہے، بھانجے اعتراض نہیں کر رہے. کربلا میں بس ایک رنگ ہے، اور اس کا نام ہے رنگ حسین ابن علی. اتنی اطاعت فیملیز کی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج وہ اطاعتیں ختم کی جا رہی ہیں. تو یاد رکھیے کربلا کمپلیٹ ایک سماج کا نام ہے، ایک معاشرے کا نام ہے. وہ معاشرہ جو ایسے بچے جنم دلاتا ہے جن بچوں کے اندر بہادری ہوتی ہے، جن کے اندر صبر ہوتا ہے، جن کے اندر عقلیں مضبوط ہوتی ہیں، جن کے اندر روحیں پروان چڑھتی ہیں. تو یہ سب کچھ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ فرش اعظم حسین سے. آج 10 عین کو میں ختم کرنا چاہوں گا. تو کل ہم نے عرض کیا کہ مجالس عزا عاشورہ 10 عین، تاکہ آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے. پہلی چیز جو مجلس حسین ہمیں دیتی ہے وہ عین عقل ہے. مجلس ابا عبداللہ عقل کو مضبوط کرتی ہے. میں عقل کو شاید خمسہ بھی یہاں پڑھ چکا ہوں کہ فرق انسان اور فرق حیوان کیا ہے؟ انسان صاحب عقل ہے، حیوان صاحب عقل نہیں ہے. اولئک کالحمار بل ہم اضل. خدا کہتا ہے وہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہیں. پروردگارہ کیوں؟ کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کی پیٹھ پر کتابیں رکھی جائیں. گدھے کی پیٹھ پر کتابیں رکھی جائیں. اب گدھے کے اوپر آپ کتنی بھی کتابیں رکھو، گدھا ہی رہتا ہے، وہ کتابوں سے فائدہ نہیں لیتا. اللہ کہتا ہے بعض لوگ گدھے کی طرح ہیں. کتنے بھی بڑے مفتی بن جائیں، کتنے بڑے مولوی بن جائیں، لیکن یہ پتہ نہ لگے کہ یزید قابل لعنت ہے یا قابل لعنت نہیں. پھر کتاب پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے بعض لوگ صرف دین آبا و اجداد پر ہیں. کتاب کا مطلب کہ بندہ اپنی عقل کو چلائے، استعمال کرے، اس کتاب سے کیا لے؟ فائدہ لے. قرآن گھر میں پڑھی رہے اور قرآن سے فائدہ نہ لیا جائے، اس کا مطلب یہ قرآن مجھے کچھ بھی نہیں دے رہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ گدھے کی پیٹھ پہ قرآن رکھا جائے یا کسی مسلمان کے گھر میں قرآن رکھا جائے، نہ گدھا فائدہ لے رہا ہے نہ مسلمان فائدہ لے رہا ہے. رسول خدا کی خدمت میں ایک عربی آیا. عربی بولتے ہیں بادیہ نشین کو. خود لفظ عرب کا مطلب یہ ہے بادی بدو لوگ، کیونکہ یہ صحرا میں رہتے تھے، جھوپڑیوں میں رہتے تھے، اونٹوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا. مہذب قوم نہیں تھی عرب. تو خطہ عرب مطلب وہ لوگ جو کہاں رہتے ہیں؟ صحراؤں کے اندر رہتے ہیں. آیا رسول خدا کے پاس، اے محمد سنا تم نے دین اسلام لایا؟ جی. کہتا ہے محمد ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جلدی جلدی سے اسلام سمجھاؤ، میں نے واپس جانا ہے، مجھے کام ہے. اب یہ تربیت رسول ہے کہ اگر کوئی 5 منٹ کے لیے بھی آیا ہے آپ پیغام دو. ہمارے یہاں اگر کوئی مولوی صاحب ہو، بھائی ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے تو کل آ جائیے گا، ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. لیکن یہ رسول کریم ہیں، یہ کسی کی بد اخلاقیوں کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرتے. فرمایا الا رحمتا للعالمین ہے. فرمایا محمد ٹائم نہیں میرے پاس، جلدی جلدی بتا دیجئے. رسول خدا نے قرآن کی آیت پڑھی، مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ. جو چھوٹی سی نیکی بھی کرے گا دیکھے گا، جو چھوٹی سی برائی بھی کرے گا وہ دیکھے گا.
اس نے کہا محمد میں دین اسلام کو سمجھ گیا اور یہ چلا گیا. نبی خدا نے فرمایا جب آیا تھا تو جاہل تھا. فرمایا جا عرابین، جب آیا تھا تو بادیہ نشین تھا، لیکن جب گیا تو فقیہ بن کے واپس چلا گیا. پورا قرآن نہیں، اگر ایک لفظ بھی سمجھ جاؤ تو رسول فرماتے ہیں یہ مرد فقیہ بن گیا. زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا حاصل کرو اس پہ عمل کرو، اس کے سمجھو. تو فرمایا پہلا عین جو مجلس حسین میں سکھاتی ہے وہ عین عقل ہے. اس مجلس میں درس عقل ہے. آپ کسی لمبے چوڑے مناظرے میں نہیں جائیے، آپ صرف عقلانی بحث کریے. کہ میں بارہا کہہ چکا، امیر المومنین کی ولایت ہو، معصومین کی عصمت ہو، ہمیشہ اگر کوئی اعتراض کرے آپ عقل سے جواب دیجئے. اب کوئی کہے یزید پہ ہم لعنت کیسے بھیجیں، ہم ذرا کنفیوز ہیں، تو آپ قرآن کھولیے، لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدا کہتا ہے میری لعنت ہے ظالموں پر. جب اس کا ظلم ثابت ہے تو لعنت بھی آٹومیٹیکلی اس کے سر پہ آ جاتی ہے. اب تو بھیجے نہ بھیجے، خدا تو روز بھیج رہا ہے. لمبی لمبی تراویحاں پڑھنے کے بعد جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو، لعنت تو ویسے ہی جا رہی ہے. تو لعنت سے کتنا بھی بچانا چاہو، کسی ظالم کو لعنت سے بچا نہیں سکتے. اب ظالم کوئی بھی ہو، نہ ظلم محدود ہے نہ اللہ کی لعنت محدود ہے. جب تک قیامت ہے ظلم کرنے والا ظلم کرتا رہے گا تو خدا کی لعنت بھی برستی رہے گی، وہ اپنا ہو وہ غیر ہو. تو فرمایا یہ کتاب عقل ہے. بارہا قرآن کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ افلا یتدبرون افلا یفقہون. سوچتے کیوں نہیں، تصور کیوں نہیں کرتے، شعور سے کام کیوں نہیں لیتے، کان ہیں سنتے کیوں نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے کیوں نہیں. بارہا قرآن اس چیز کو کیا کر رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے. تو مجلس ابا عبداللہ ہمیں کیا دیتی ہے، پہلا عین عین عقل، دوسرا عین عین علم. فرش اعضاء سے علم ملتا ہے. یہ شاید ورلڈ گینیز بک میں ریکارڈ بن جائے اس قوم کا کہ دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں جو اتنے لیکچر سنتی ہو جتنے شیعہ سنتے ہیں. یہ چیلنج ہے. پوری دنیا کے فرقوں کو اٹھا لیں، کسی فرقے کے اندر، کسی مذہب کے اندر، ماڈرن سے ماڈرن دنیا میں چلے جائیں، کوئی ایسی بستی، کوئی ایسا سماج آپ کو نہیں ملے گا جس کے اندر اتنے لیکچر ہو. ہاں اگر لیکچر ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر ہوتے ہیں، پبلک پلیس پہ اتنے لیکچر نہیں ہوتے جتنے لیکچر امام حسین کے ذریعے سے ہمیں دیے جاتے ہیں. اور ایسے لیکچر جس کے اندر دنیا کے دانشوروں کا ذکر نہیں ہوتا، 14 معصوموں کا ذکر ہوتا ہے. قال رسول اللہ ہوتا ہے، قال جعفر الصادق ہوتا ہے. جہاں کلام وحی پروردگار عالم ہے جو مستقیم ڈائریکٹ انسان کے قلب پر اثر کرتا ہے. تو فرمایا فرش اعضاء سے عقل مضبوط ہوتی ہے. فرش اعضاء سے انسان کو اللہ کیا دیتا ہے، علم دیتا ہے. تیسری چیز فرش اعضاء سے انسان کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں. آج عقیدوں کو بگاڑا جاتا ہے. یہ تھیوریز، یہ اوپینینز، یہ نظریے جو بنائے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ڈارون کی تھیوری ہے، کبھی کہتے ہیں اینسٹائن کی تھیوری ہے، کبھی کہتے ہیں کانٹ اور ڈیکارٹ کی تھیوری ہے. جناب یہ تھیوریز بنائی جاتی ہیں، انہی تھیوریز کے مطابق حکومتیں کھڑی کی جاتی ہیں، انہی تھیوریز کے مطابق پوری نوجوان نسل ایک تھیوری پہ چلتی ہے. یہ 80s میں 90s میں جو نوجوان یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے ان کو پتا ہوگا، کبھی اوشو کی تھیوری آ جاتی تھی، مختلف لوگوں کی تھیوریز، تاکہ جوانوں کے ذہنوں کیا کیا جائے، خراب کیا جائے. اب ان پوری تھیوریز اور عقائد میں ہمیں کون بچاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام. کبھی توحید پہ حملہ، کبھی عقائد کو غالیت کی طرف، کبھی نصیریت کی طرف. تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا کون سکھاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام. کہ تمہارے وجود میں توحید کس طرح ہونی چاہیے، ولایت اور امامت کس طرح ہونی چاہیے. تو یہ فرش اعضاء ہے جو ہمارے عقائد کو بچاتا ہے. لیکن وہ فرش اعضاء جس کو ڈائریکٹ لنک کیا جائے معصومین علیہ السلام سے. چوتھا عین، پہلا عین عقل، دوسرا عین علم، تیسرا عین عقیدہ، چوتھا عین عین عبرت. فرش اعضاء ہمیں کیا سکھاتا ہے، عبرت سکھاتا. شہید مطہری کہتے ہیں اگر شمر پڑھا تو آج کے شمر کو پہچاننے کی کوشش کر، اگر یزید پڑھا تو آج کے یزید کو پہچاننے کی کوشش کر. کل کا یزید اتنا خطرناک نہیں جتنا آج کا یزید خطرناک ہے. کل کا یزید تمہارے بچوں کو خراب نہیں کرے گا آج، لیکن آج کا یزید تمہارے بچوں کو خراب کرے گا. کل کے یزید سے تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہے، آج کے یزید سے تمہاری جان کو خطرہ ہے. تو یزید شخص کا نام نہیں، یزید شخصیت کا نام ہے. یزید فرد کا نام نہیں، یزید خاص کردار کا نام ہے. اور یہ کردار ہمیشہ رہتے ہیں. جب تک شیطان ہے یہ کردار باقی رہیں گے، اور جب تک رحمان ہے تو حسین کا کردار بھی باقی رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اجل فرض. تو ہم نے تاریخ سے کیا لینی ہے، عبرت لینی ہے. پانچواں عین، عین عمل. صرف عقیدہ رکھنا نہیں، عمل بھی کرنا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر خاتون مجلس میں آ رہی ہے، سیدہ کے کردار کو سن رہی ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے. اگر جوان مجلس ابا عبداللہ میں آ رہا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے. صرف عقیدہ رکھنا کافی نہیں، بلکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ عمل بھی. قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے جہاں پر ہے یا ایھا الذین آمنوا فوراً ہے وعملوا الصالحات، اے صاحبان ایمان عمل صالح انجام دو. ہمارے مسلمان آمنو تک رک گئے. کہاں تک رک گئے؟ کہ اگر گلی میں چلتے چلتے کسی نے ٹیڑھی آنکھ کی اور نگاہ رسول پہ پڑی، جنتی. ایسے ہی اتفاق سے جا رہا تھا، دور سے رسول کو دیکھا. ایک قبیلہ تھا بنی ثقیفہ، بنی ثقف، جو مختار ثقفی کا قبیلہ. ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ پورے کا پورا قبیلہ، ان کے چھوٹے سے چھوٹا بچہ، ان کے بڑے سے بڑا فرد، ان کا بوڑھے سے بوڑھا فرد رسول کا صحابی ہے. دلیل یہ ہے کیونکہ یہ حجۃ الوداع میں جو رسول نے آخری خطبہ دیا تھا، کہتے ہیں یہ سارا قبیلہ آیا تھا. کیونکہ یہ سارا قبیلہ آیا تھا کیونکہ سب نے رسول کو کیا کیا تھا؟ دیکھا تھا. لہذا سب کے سب کیا بنے؟ صحابی بنے. اور صحابی جنتی، صحابی ستاروں کی طرح. بِأَيِّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. اب یہ چھوٹا بچہ تھا، مطلب 3 سال کا بچہ تھا، 2 سال کا بچہ تھا، 4 سال کا بچہ تھا. اس نے دور سے رسول کو دیکھا، ایک بار دیکھا، اور آخری حج ہے، بس آنکھ پڑی رسول پہ، یہ صحابی بن گیا. اب یہ جنتی ہے. قرآن کہتا نہیں آمنو وعملوا الصالحات. شرف تو تھا مصطفیٰ کو دیکھنا، لیکن اس سے بڑا شرف ہے مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرنا. عمل کرے گا تو جنتی ہے. یہ نہیں کہ صرف دیکھ لیا. پھر تو شمر نے امام حسین کو دیکھا، پھر تو ابو جہل و ابو لہب نے بھی رسول کو خدا کو دیکھا. اللہ کہتا نہیں آمنو وعملوا الصالحات. پھر نشانیاں خدا سورہ منافقون میں مختلف جگہوں میں بتاتا ہے کہ مومن کی نشانی کیا ہے. پھر وہ منافق بھی تھے جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا. یہاں عقل دی جاتی ہے، یہاں اصول پہ بات. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک رتبہ اس کا بلند ہے جو صاحب تقوی ہے. امیر المومنین کی اپنی بہن جناب ام ہانی ایک اکلوتی بہن ہے، اور جس کے لیے رسول خدا جب بعض مشرکین نے حملہ کیا، یہ بی بی گھر میں تھیں، تک و تنہا انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، دروازہ کھولنے نہیں دیا، اکیلی دروازے پہ کھڑی رہیں. رسول کو پتا چلا. رسول خدا نے کہا کہ کس نے اس کو آنے سے روکا؟ کبھی بھی ام ہانی نے. اس وقت رسول کے جملے ہیں، اگر پورے مکے میں ابو طالب کے بچے ہوتے تو پورا مکہ بہادر ہوتا. کہا کہ کمال، کہ یہ کمال یا علی، کہ یہ کمال اس بیوی کا نہیں ابو طالب کا کمال ہے. کہ نسل ابو طالب میں بہادری ہے. وہ چاہے لڑکا پیدا ہو وہ بھی بہادر، وہ چاہے لڑکی پیدا ہو وہ بھی بہادر. تو کہا کاش یہ پورا مکہ ابو طالب کے بچے ہوتا ہے تو سارے کے سارے کیا ہوتے؟ بہادر. اتنی عظیم بیوی امیر المومنین خلیفہ بنے. آئیں علی، پیسوں کی ضرورت ہے، بیت المال سے غالباً امیر المومنین 30 درہم اپنی سگی بہن کو دی. ابھی جا ہی رہی تھی تو ایک اجمی عورت آئیں، مطلب عرب نہیں ہے، عجم تھی. اس نے کہا علی ضرورت ہے، اس کو بھی امیر المومنین نے 30 درہم دیے. ام ہانی نے کہا مولا میں عرب، یہ عجم، میں آپ کی بہن، خلیفہ کی بہن، ابو طالب کی بیٹی، مجھے بھی 30، اس عجم عورت کو بھی 30، تھوڑا سا تو فرق رکھیے. امیر فرماتے ہیں بہن جو تم بات کر رہی ہو میں نے پورا قرآن دیکھ لیا، کہیں پر بھی خدا نے عرب اور عجم کی بات نہیں کی. اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں یہ رفتار، اصول پہ چلنا. دشمنی امیر المؤمنین، امیر شام بھی مانتا تھا علی بہادر ہیں، مطلب بہادری کے قصے معاویہ بن ابی سفیان بھی پڑھتا تھا کہ علی بہادر ہیں. امیر المؤمنین کی نماز اور تقوی کے قصے مدینے والے، مکے والے بھی پڑھتے تھے. امام زین العابدین زین العابدین ہیں، یہ وقت کا کافر اور دشمن بھی کہتا ہے کہ یہ زین العابدین ہے. کوئی اس چیز سے انکار نہیں کرتا تھا. مسئلہ کیا تھا کہ جو اہل بیت اصول بناتے تھے ان اصولوں پہ چلنے کے لیے مسلمان تیار نہیں تھا. کہ علی تو اچھا تو بہت ہے، متقی تو بہت ہے، لیکن تیرے اصول بڑے سخت ہیں، ہم ان اصولوں پہ نہیں چل سکتے. حضرت نوح کے اخلاق کی کوئی برائی نہیں کر رہا، حضرت موسیٰ کے کردار کی کوئی برائی نہیں کر رہا، لیکن جو موسیٰ کہہ رہے ہیں اس پہ چلنا مشکل ہے. جو نوح بتا رہے ہیں ویسا عقیدہ بنانا مشکل ہے. آج ہمیشہ امتوں کا یہ مسئلہ رہا ہے. امام حسین سے کسی کو مسئلہ نہیں، لیکن ہاں جو حسین کہہ رہے ہیں
وہ کرنا بڑا مشکل ہے، جو امیر المؤمنین بتاتے ہیں وہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں نے زندگی اپنی مرضی سے جینی ہے اور وہ کہتے ہیں زندگی رب کی مرضی سے جینا سکھائیں گے۔ کشتی حسین کا مطلب ہے رضا بے رضا و تسلیما لامر لا معبود سواک، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، تیرے علاوہ حسین کا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر ہمیں خوشی بھی ملتی ہے تو تیری رضا سے، بھلے تکلیف آ جائے، بھلے بدن پہ تیر لگ جائے، بس ہم دیکھ رہے ہیں اگر تو راضی ہے تو تیرا حسین بھی راضی ہے۔ تو فرش عزا کیا کرتا ہے؟ انسان کے اندر عمل کو پیدا کرتا ہے، صرف عقیدے پیدا نہیں کیے جاتے، عمل بھی بتایا جاتا ہے۔ آج ایسی مجالس ہے جس میں صرف عقیدہ مضبوط کیا جاتا ہے اور عمل زیرو ہوتا ہے، تو عقیدہ بغیر عمل کے کسی کام کا نہیں ہے۔ برترین عقیدہ ہو لیکن ساتھ میں عمل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بندہ دن سے صبح سے شام تک نمازیں پڑھتا رہے پر یہ کہے کہ میں نے وضو نہیں کرنا، تو جناب وہ ساری نمازیں تیرے منہ پہ ماری جائیں گی۔ شرائط ہے نماز کی، نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا پڑے گا، غسل واجب ہے تو انجام دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر عقیدہ اچھے سے اچھا ہے ساتھ میں آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ تو پہلا عین عین عقل، دوسرا عین عین علم، تیسرا عین عین عقیدہ، چوتھا عین عین عبرت، پانچواں عین عین عمل، چھٹا عین عین عرفان۔ مجلس عزا ہمیں کیا دیتی ہے؟ معرفت دیتی ہے، جس کے دوسرے لفظ بصیرت بھی ہیں، انسان کو بصیر بناتی ہے۔ آقا رہبر معظم کے پاس جب کچھ ذاکرین نوح خان گئے، آج تو مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی نوح خان کو اصلاح کرے تو دشمن بن جاتے ہیں، مولانا اصلاح کیوں کر رہے ہیں؟ امیر عمر فرماتے ہیں اگر علی کو اگر کوئی آ کر بتائے اصلاحی گفتگو کرے تو امیر عمر اس کا شکریہ ادا کریں۔ فرمایا یہ کردار تمہارا ہونا چاہیے۔ رسول خدا کو اذن کیوں بولا جاتا تھا؟ حالانکہ ایک نیگیٹو ورڈ ہے، اتنی لوگوں کی سنتے تھے کہ تانے مارنا شروع کر دیے، کلیاذ باللہ یہ کانوں کلیاذ باللہ، اذن کہتے ہیں کانوں کا کچا، یہ لوگوں کی بہت سنتے ہیں، کہیں کیونکہ اللہ نے کہا وشاورہم، اے حبیب لوگوں سے کیا کرو؟ مشورہ لو۔ کوئی بھی آتا سنتے سب کی تھے لیکن آخر میں فیصلہ کس کا تھا؟ اپنا دیتے تھے۔ اگر کوئی تمہیں تمہاری برائی بتا رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن بجائے شکریہ جس طرح لوگوں نے نبیوں کے گلے کاٹے، نبیوں کو پتھر مارے، یا رسول ان کو جنت کی طرف دھکیل رہے ہیں لیکن وہ کہتے زبردستی ہم نے کہاں جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے۔ حضرت نوح کہہ رہے عذاب آئے گا مر جاؤ گے، لیکن بیٹا بھی ہے باپ کا ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ یہ ضد، یہ لجاجت کہ انسان کو پتا ہو میرے اندر عیب ہے۔ آقا رہبر معظم ایک معاشرے کا جب رہبر و لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے نوح خانوں کو، وہ اپنے قوم کے اندر جو اسپیکرز ہیں، وہ چاہے اسپیکر نوحے کی صورت میں ہو، وہ چاہے خطیب کی صورت میں ہو، ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ عجیب انہوں نے اصلاح کی، فرمایا اپنے نوحوں میں، اپنی شاعری میں عرفان پیدا کرو۔ عرفان کا مطلب معرفت والے شعر دو لوگوں کو۔ آج وہ معارف نہیں ہے۔ آپ کے ایک شاعر تھا شہید ہو گئے سبت جعفر صاحب، دیکھیے ایسا شاعر نہیں ہے، وہ غم امام حسین کو بھی بیان کرتے تھے، ساتھ میں پیام امام حسین کو بھی دیتے تھے کہ اگر کوئی وہ نوحہ سنے وہ جوان نوازی بن جائے، اگر کوئی خاتون و نوحہ سنے باپردہ بن جائے۔ امام زمانہ پہ پڑھتے بھی تھے، آخر میں پھر یہ بھی کہتے تھے کیسے منہ دکھاؤ گے جب مولا آئیں گے، تو پھر یہ چہرہ اس قابل ہے کہ امام زمانہ دیکھ سکیں۔ مطلب لوگوں کو جھجوڑتے بھی تھے کیونکہ شاعر کوزے میں بند کر دیتا ہے، الفاظ کا خزانہ اس کے پاس ہوتا ہے، تو کہا اپنی شاعری میں کیا پیدا کرو؟ معرفت پیدا کرو، عرفان پیدا کرو، معاشرے کو ایک جہت اور ایک طرف لے جاؤ۔ دشمن جب ایک گانا بناتا ہے اس کے اندر بھی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے جوانوں کو فحاش بنایا جائے۔ ایک چھوٹا سا گانا ہوتا ہے اس کا 6 منٹ کا، 7 منٹ کا، 8 منٹ کا، لیکن اس کے اندر وہ سارے اپنے اہداف کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اس کو نچوانا بھی ہے، مجھے اس کو بے حیا بھی بنانا ہے، کل یہ گانے مارکیٹ میں آئیں گے، ان کی شادیوں میں نے بجوانے ہیں، پورے معاشرے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ تباہ و برباد کر دینا ہے۔ وہ ایک گانے سے شیطان کے اہداف کو پورا کرتا ہے، ہم ایک نوح سے حسین کے اہداف کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ تمہاری شاعریوں میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، محمد رسولی ایرانی شاعر ہے، تسبیحات حضرت زہرا اس نے پڑھا، مطلب کس نے سوچا تھا کہ ایک تسبیح پہ نوحہ لکھا جائے؟ یہ کریٹیوٹی ہے انسان کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ایک تسبیح پہ نوحہ پڑھ دیا۔ اب جو بندہ یہ نوحہ سنے گا اس کا دل کرے گا کہ میں نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا بھی پڑھوں، پھر تسبیح زہرا کی نیت کرے گا تو پھر نماز بھی پڑھنی پڑے گی، فرش عزا پر بھی آنا پڑے گا، کیونکہ تسبیح کس کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو ایک نوحے نے انسان کو نمازی بھی بنا دیا، تسبیح سیدہ بھی یاد کروا دی،
اور اس تسبیح میں جو اللہ کے شکریہ ادا ہے وہ جوان نے الفاظ بھی کیا کر لیے، یاد کر لیے۔ انہی کا ایک دوسرا نوحہ ہے امیر المومنین کی وصیت، مطلب نوحے میں علی ابن ابی طالب کی وصیت لا دی ہے کہ حسن حسین یتیموں کا خیال رکھنا، حسن حسین یتیموں کا کوئی نہیں ہے، یتیموں کا خیال رکھنا۔ ایک چھوٹے سے نوحے میں اس بندے نے یتیموں کا بھی ذکر کر دیا۔ مطلب یہ معارف کہ انسان اگر ہدف کے ساتھ کام کرے، اسے پتا ہو کہ میں نے اپنی قوم کو یہاں سے اٹھا کے یہاں تک لانا ہے، جب اس کی زندگی میں ہدف بن جاتا ہے پھر اس کے نوحے کا لفظ ویسے بھی نوحہ پڑھنا عبادت ہے، لیکن اگر خاص اہداف کے ساتھ نوحہ پڑھا جائے کہ میں معاشرے میں مقصد امام حسین کو پورا کروں اور ان جوانوں کے اندر کیا پیدا کروں، اصلاح پیدا کروں، برائیوں کو ختم کیا جائے اور ان کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ، مطلب لشکر شیطان سے نکال کر لشکر حسین میں لایا جائے اور پریکٹیکلی لایا جائے، تو پھر وہ سوچے گا، فکر کرے گا، پھر خدا اس کو اجر بھی اتنا زیادہ دیتا ہے۔ جناب دعبل امام رضا کے سامنے شاعری کر رہے ہیں، کتنا اجر دیا امام رضا نے۔ امام نے پیسے بھی دیے، سفر پہ جا رہے ہو، کہا اور جو مجھ سے مانگنا ہے، تو کہا مولا بس اپنا پہنا ہوا لباس مجھے دے دیں تاکہ جب مر جاؤں کفن بنا کے اپنی قبر میں رکھوں، تاکہ میرے لباس شفاعت بنے۔ ایک لباس لے گئے، لیکن تاریخ جب لوگوں کو پتا چلا وہ لباس کئی ٹکڑوں میں بدل گیا۔ ہر بندے کو تبرکن چھوٹا چھوٹا ٹکڑا دیا کہ تو بھی اپنی قبر میں رکھنا، کنجوس نہیں تھا، سخی تھا، کہ صرف میں نے جنت میں نہیں جانا، یہ ٹکڑے ٹکڑے سارے مومنوں کو دوں تاکہ جو بھی دنیا سے جائے امام رضا کا کرتا قبر میں ان کی کیا کرے، شفاعت کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عین عرفان کے بعد آتا ہے عین عدو، دشمن شناسی۔ کل اس پہ میں نے بات کی کہ اہل بیت بتاتے ہیں دشمن شناس بنو۔ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، اس پہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ اصلاح فیملی، اصلاح نفس، پھر اصلاح معاشرہ، یہ جتنا گنجائش ہوئی وقت میں اتنا ہم بیان کریں گے۔ ادب شناس بنو، دشمن کس طرح تمہاری نسلوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک کتاب ہے، لکھنے والا انگریز ہے، کینیڈین رائٹر ہے، اس پہ کل آؤں گا تفصیل میں، صرف اشارہ دے رہا ہوں تاکہ مجلس میں آنے سے پہلے جوان اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے دا وار اگینسٹ دا فیملی، فیملی کے خلاف جنگ۔ لکھنے والا کون ہے؟ انگریز، کرسچن ہے، یعنی کہ کوئی مسلمان بات کرے۔ 20 سال پہلے اس نے کتاب لکھی ہے، بہت زیادہ بکنے والی کتاب ہے، مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہوئی، گوگل پہ لکھیں گے تو PDF فارمیٹ میں کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس نے جتنے پوائنٹس بتائے ہیں، انہوں نے کس طرح نظام خانوادہ فیملی کو یورپ کے اندر تباہ و برباد کیا، کہ ماؤں کی گودوں سے بچے اٹھا لیے، کتے اور بلیاں بٹھا دیں اس کی جگہ۔ دا ریپلیسمنٹ، کس طرح نسلوں کو نکال کر جانوروں کو لایا گیا، کس طرح حلال رشتوں کو ختم کر کے وائٹ میرجز، جس کے اندر کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کوئی نکاح نہیں ہے، ایسے رشتے پیدا کر دیے گئے۔ کس طرح آج معاشرے میں گندگی پھیلائی گئی، ایک ایک یونٹ کر کے اس نے بیان کیا ہے۔ یعنی وہ باتیں جو پروردگار عالم قرآن میں حضرت لوط کی اور مختلف قوموں کی کر رہا ہے، انہوں نے پریکٹیکلی کس طرح کی، اور وہی کام، وہی تجربے جو انہوں نے، وہی ناکامیاں جو انہوں نے اپنے معاشرے میں انجام دی، اب وہی ہمارے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے لائی جا رہی ہیں۔ اب ہم یہ سمجھے کہ مولانا یزید ہی ہمارا دشمن ہے، کہا عبرت شناس بنو نا۔ کل کا یزید عقیدہ بھی خراب کر رہا تھا، 70,000 ممبروں سے سب علی ابن ابی طالب بھی کیا جا رہا تھا، نسلوں کے اندر غیرت و حیا کو بھی ختم کر رہا تھا، اور لوگوں کو دشمن خدا اور دشمن آل رسول بھی بنا رہا تھا۔ غش بھی تھا، بیت المال سے پیسہ، مطلب چوری، رشوت، فحاشی، فسق و فجور، پورے معاشرے کو اس نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ معاشرہ جب تباہ ہوتا ہے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اس چیز کی میں فرمایا سنت ختم ہو چکی، حدود الہی ختم ہو چکی، حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، معاشرے کا شعور تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن آج تو یزید میرے سر پہ نہیں ہے نا، فرمایا عبرت حاصل کرو نا، آج کے یزید کو ادب شناس بنو، کہ دشمن کس طرح، یہ ٹک ٹاک، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ پورا سوشل میڈیا، کہ میں نے بچے کو سکھایا تم نے کس طرح چلانا ہے، کیا میں نے اس کو ٹیکنیکس بتائیں؟ یہ دجالی سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ ون آئی سسٹم، ایک آنکھ کا سسٹم، الہی سسٹم 2 آنکھوں والا، دجالی سسٹم 1 آنکھ والا۔ 1 آنکھ کا کیا مطلب؟ دا آئی آف اکنامک، پیسے کی آنکھ۔ ملکوں کے تعلقات انسانیت کی بیس پہ نہیں، مال کی بیس پر۔ امریکہ کو نہیں پتا اسرائیل نے کتنا ظلم کیا، جرمنز کو نہیں پتا انہوں نے کتنا ظلم کیا، جو ہیروشیما پہ اتنا چیختے ہیں، انہوں نے تو 40,000 لوگ مار دیے۔
بڑا ترتیب سے نسل کشی کی جا رہی ہے، جہاں جہاں فلسطینیین کی نسلوں کو ختم کیا جائے، تباہ و برباد کیا جائے، دیکھ رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں، بجٹ دے رہے ہیں، نظام مدد کر رہے ہیں، انسانیت کی بیس پہ نہیں، مال کی بیس پہ، کیونکہ سامنے والے کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ پیسہ کھلاتا ہے۔ مطلب آخری زمانے میں دوستیاں کس بنیاد پہ بنیں گی؟ مال کی بنیاد پہ۔ رشتے کس بنیاد پہ بنیں گے؟ انسان کو مہذب بنایا جائے گا، اخلاق مند بنایا جائے گا، کس کے ذریعے سے؟ مال کے ذریعے سے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہی پاکستانی پاکستان میں ہے، سگنل بھی توڑتا ہے، ہر قانون توڑتا ہے، یورپ جاتا ہے انسان کا بچہ بن جاتا ہے، یہاں سگنل توڑے گا، وہاں رات کے 3 بجے بھی سگنل کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا، آگے بڑھو، نہیں مولانا دجال کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرہ ون آئے ہے نا، کیمرہ کیا ہے؟ ہم سب کے موبائل میں بھی ہے کیمرہ، یہ دجال کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، پیچھے بھی دجال کی آنکھ، 3 آنکھیں، یہ ساری آنکھیں آپ کو کیا کر رہی ہیں؟ یہ سسٹم آف دجال ہے، واچ کر رہا ہے آپ کو، دیکھ رہا ہے آپ کو۔ اچھا میں ڈرتا کیوں اس سے؟ تو پاور آف اکنامک، باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، تہذیب کو چھوڑا، کلچر کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کے وہاں گیا، کس کے پیچھے؟ مکہ تھا، مدینہ تھا، قبر حسین تھی، قرآن زیادہ پڑھا جاتا تھا، جلوس بہتر ہوتا تھا وہاں پہ، عزاداری بہتر ہوتی تھی، تھا کیا وہاں پہ؟ پیسہ ہے، انگلینڈ میں پاؤنڈ ہیں، آسٹریلیا میں ڈالر ہیں، مال، دولت کے پیچھے گیا۔ ہاں پھر وہ سائڈ کی چیزیں ہیں، مولانا امنیت بھی ہے، مولانا ہیلتھ بھی ہے، مولانا سیکورٹی بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہوں، پیسہ نہ ہو، کون رہے گا؟ ہمارے اتنے بڑے بڑے بزنس میں افریقہ میں رہتے ہیں، دا موسٹ بلینرز آف شیعہ افریقن کنٹریز میں رہتے ہیں، یعنی بلینرز کہہ رہا ہوں، بلینز ان دا ڈالرز، افریقہ میں رہتے ہیں، پیسہ ہے وہاں پہ، پیسے کمانے جاتے ہیں لوگ، پہاڑوں کو جا کے کھودتے ہیں، سختیوں میں، گرمیوں میں کیا نکالتے ہیں؟ گولڈ نکالتے ہیں، مائنز نکالتے ہیں، کاپر نکالتے ہیں، جناب یہاں پیسہ ہے، صبح سے شام تک سمندر کے پانی کو چھانتے ہیں، جناب اس سے کیا نکلے گا؟ گولڈ نکلے گا۔ انسان جگہ جگہ تک جاتا ہے جہاں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ بنانا، پیسہ کمانا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن پیسے کی وجہ سے اپنے وجود کے اندر خوف پیدا کرنا، یہ دجال ہے۔ سمجھو اس بات کو۔ رات کے 2 بجے سگنل کے پیچھے رک جاتا ہے، اسے کون روک رہا ہے؟ خدا، رسول، انٹرنل ایتھکس، کوئی اخلاق؟ اتنا خوف ایک رنگ سے، لال ہوا تو رک گیا، گرین ہوا تو چل پڑا، ہزاروں گاڑیاں لال کو دیکھ کے رک جاتی ہیں، گرین کو دیکھ کے چل پڑتی ہیں، یہاں کیوں نہیں رکتی بھائی؟ رنگ تو رنگ ہے، یہاں کیوں نہیں رکتے؟ پاکستان میں بھی تو لال بتی ہے، لیکن یہاں کوئی نہیں رکتا، یہاں سب کے لیے گرین ہی گرین ہے، ہاں یہاں روکنے کے لیے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں خوف، ڈر کس چیز کے ذریعے پیدا کیا جائے؟ یہ نظام آف دجال ہے۔ کہ مولانا پاکستان سے گیا انگلینڈ، کس چیز کے پیچھے؟ پیسے کے پیچھے۔ اب سگنل توڑوں گا تو $500 کا فائن آئے گا، نقصان کیسے ہو رہا ہے؟ پیسے کو ہو رہا ہے۔ تو بقاء مال کے لیے یہ کیا کرتا ہے؟ اخلاق مند معاشرہ بنتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ UAE میں بھی چلے جائیں، انسان صحیح ڈرائیونگ کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں پتا ہے کہ جناب 200 روپیہ دیں گے پولیس والا مجھے چھوڑ دے گا، اس کو خوف ہے ہی نہیں نا، اگلا بندہ روکے گا، میں نے 500 دے کے اپنی جان چھڑا دینی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اگر فائنس کو ہائی کیا جائے تو یہ معاشرہ کیا بن جائے؟ اخلاق مند۔ نگاہ اہل بیت کیا ہے؟ کہتے ہیں پیسے کی وجہ سے اپنے وجود پہ کنٹرول پیدا نہ کر، پیسہ تجھے کنٹرول نہ کرے۔ اگر تجھے اخلاق مند بننا ہے، با اخلاق بننا ہے، تو کس کے خوف کی وجہ سے بنو؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے، کہ کوئی اور آنکھ بھی ہے کیمرے کے علاوہ جو تجھے دیکھ رہی ہے، جس کا نام ہے اللہ کی آنکھ، جس کا نام ہے امام زمانہ کی آنکھ، جس کا نام ہے تیرے اندر ضمیر کی آنکھ، جو تجھے دیکھ رہی ہے۔ امام حسین کے پاس زمانہ ہے، مولا گناہ کرنا نہیں چاہتا، کل شاید میں نے بیان کیا، امام صاحب 2 کام کر، پھر جا کے گناہ کر۔ خوش ہوا کہ مولا کو سلوشن دے رہے ہیں، مولا بتائیے جلدی جلدی 2 کام کروں، پھر جو دل کرے جا کے گناہ کر۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا پہلا کام میں کیسی جگہ پہ جا کے گناہ کر جہاں خدا کی آنکھ نہ دیکھے۔ ہمارے الٹ ہے نا، لوگوں کے سامنے شریف حضرت، کیمرے کے سامنے شریف، کیمرے کے پیچھے بعض لوگ بڑے سے بڑے بدماش بن جاتے ہیں، کیونکہ کیمرے کا ڈر۔
کہتے ہیں یہی ڈر خدا کی آنکھ کا پیدا کر. اگر توحید پر ایمان ہے تو اس اللہ کی آنکھ بھی کوئی فزیکل وجود ہے کہ نہیں ہے؟ مادی وجود نہیں ہے، پر خدا کی آنکھ تجھے دیکھ تو رہی ہے نا. اسے کہتے ہیں عقیدہ معاد. دو آنکھیں، ہاں معاش بھی مضبوط کر، معاد بھی مضبوط کر. یہ دو چیزیں اگر تیرے اندر آ گئیں تو ادب شناسی کے دشمن کس طرح میرے بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. پاکستان کے سارے برینز کو، سارے کریمز کو یہ لے کر وہاں جاتے ہیں، پھر یہی کریم اور یہی برین ان کی خدمت میں چلی جاتی ہے، پھر خدمت کرتے ہیں تو وہ ملک کیا کرتے ہیں؟ ترقی کرتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری اقوام کو اپنا خادم بناتے ہیں، مطلب ہم ہی سے کام لے کے ہم ہی کو غلام بناتے ہیں. صرف انہی چند سالوں میں کئی لاکھ پاکستانی مائیگریٹ کر گئے، کئی لاکھ پاکستانی، مور دین 15 لاکھ 16 لاکھ پاکستانی مائیگریٹ کر گئے. اب جو مائیگریٹ کر رہا ہے وہ غریب تو نہیں ہے نا. جس کے پاس ٹکٹ لینے کا پیسہ ہوگا، جس کے پاس کوئی ڈگری ہوگی، جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا، وہ یا مڈل کلاس ہوگا یا اپر مڈل کلاس ہوگا. معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. جاہلوں سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو ایک معاشرے کو سب میں لے جاتا ہے. امام حسین جن لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. کہاں سلمان فارسی اور کہاں 1000 مسلمان. سلمان تو سلمان ہے نا کیونکہ سلمان کے پاس برین ہے، سلمان کے پاس عقل ہے. تو فرمایا ایک عین عین ادب شناس بنو، دوسرا عین عین عواطف. ہمارے ایموشنز کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سمت میں لے کر جاتے ہیں کہ کہیں اپنے ایموشنز کو خراب اور تباہ برباد نہ کرنا، اپنے ایموشنز کو ڈراموں میں، اپنے ایموشنز کو غلط محبتوں میں گرفتار نہ کرنا. کہ رہے جوان اگر رونے کا دل ہو تو میرے جد حسین پہ رو، تمہاری خوشیوں میں بھی عقل ہو، تمہارے غموں کے اندر بھی کوئی ریزن ہو. مطلب گھاٹے کا سودا نہیں کرنا کہ پوری رات روتے رہو لیکن آنسوؤں کا کوئی خریدار نہ ہو. پوری رات روتے رہو، آنسوؤں کا کوئی خریدار نہ ہو. لیکن اگر وہی غم کو تھوڑا سا نیت کو ٹرانسفر کرو امام حسین کے لیے، آنسوؤں کی خریدار جناب سیدہ فاطمہ زہرا بن جاتی ہیں. وہ گھاٹے کا سودا، گھاٹے کا سودا کبھی آپ کو کرنے نہیں دیتے. فرمایا اپنے ایموشنز کا سبجیکٹ بہت بڑا ہے. عواطف، عاطفہ آپ کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ صحیح محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. مجلس امام حسین میں آتے ہو، اغیار کی محبت نکالتے ہیں حسین، پاک محبت کو تمہارے دل کے اندر جمع کرتے. ہمارے استاد نے ایک بڑا اچھا جملہ کا میں بلخص جوانوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں. کہتے ہیں اگر کوئی گائے، غور سے سنیے، اگر کوئی گائے کسی قصر میں، کسی محل کے اندر چلی جائے، وہ بادشاہ نہیں بنے گی. اگر کوئی گائے، کوئی بھینس بادشاہ کے محل میں چلی جائے، تخت پہ بیٹھ جائے، کسی قصر میں چلی جائے، تو گائے بادشاہ نہیں بنے گی، لیکن قصر کو باڑا بنا دے گی. بھینسوں کا باڑا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں باڑا بولتے ہیں نا. کہتی وہ خود تو بادشاہ نہیں بنے گی لیکن اس محل کو باڑا ضرور بنا دے گی، گندگی کر کر کے قصر کا ستیہ ناش کر دے گی. تو کا جوان دل کے قصر میں کسی بھینس کو داخل ہونے نہ دینا. یہ جو دل کا قصر ہے نا، یہ قصر ہے، اس کے اندر کسی فالتو انسان کو آنے نہ دینا، کیونکہ اس نے دل کے اندر باڑا ہی بنانا ہے، کیونکہ وہ بھینس ہے. ایک بے عقل، ایک جاہل، ایک فاسق، ایک بد کردار، ایک بد رفتار انسان کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، وہ تمہارے دل کو تباہ کر دے گا. لیکن اسی محل میں قصر میں اگر کوئی انسان داخل ہو جائے تو بادشاہ بن سکتا ہے. اپنے دل کی طرف امام حسین کی پوری کوشش ہے کہ ہمارے دل نجس نہ ہو، ہمارے ایموشنز تباہ و برباد نہ ہو. آج جوان غلط محبتوں میں گرفتار ہو کر خودکشیوں تک پہنچ جاتے ہیں. ہاں کتنے جوان ہیں، کوئی ہاتھ کی رگ کاٹ لیتا ہے، کیوں غلط محبت میں گرفتار ہو گیا نا. فارسی کی ایک مثال ہے، اردو کا ترجمہ یہ ہے کہ مچھلی شکار ہونے کے بعد کتنا بھی تڑپے، تڑپنے کا فائدہ نہیں. اہل بیت تجھے یہ سکھاتے ہیں کہ شکار نہ بن کسی کا. ہمارا مسئلہ یہ شکار بننے کے بعد مولانا کے پاس آتے ہیں، مولانا آپ کوئی دعا دیں، کوئی بنگالی بابا بتائیں، کوئی تعویذ، کوئی پتہ نہیں کیا. اب کیونکہ پھنس گیا نا بندہ، اب کبھی اس در پہ سر مار رہا ہے، کبھی اس در پہ سر مار رہا ہے، خاندان کو تباہ کر دیتا ہے، فیملی کو تباہ کر دیتا ہے،
والدین کا نافرمان بن جاتا ہے. کبھی کبھی والدین کی ضد بچوں کی زندگی تباہ کر دیتی ہے. اصول اہل بیت پہ چلو تو زندگیاں صحیح رہیں گی. ایک خاتون نے فون کیا کہ مولانا الیاذ باللہ کہتی ڈیلی ہر نماز کے بعد اپنے باپ کو بد دعا دیتی ہوں. میں نے کہا آپ ایسا نہ کریں، والد ہیں آپ کی. کہہ رہی نہیں. میں نے کیوں؟ کہہ رہی جب نوجوان تھی 18 سال 19 سال کی ہوئی گھر میں بہت رشتے آنے لگے. اب کیونکہ معاشرے کی ایک سوچ ہے بیٹیوں کو پڑھانا ہے، تعلیم ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ نسل کو بنانا اور صحیح وقت میں اپنی نسلوں کے رشتے کروانا. یہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو، مولا فرماتے کئی بار قسمت تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے پر تو دروازہ کھولتا نہیں ہے. جب کھولتا نہیں ہے تو فرصت جل جاتی ہے، وہ موقع گوا دیتے ہو. کہ یہ ایک سوچ فیملی کے اندر بنی ہوئی تھی بیٹی کو پڑھانا ہے، بھائی پڑھاؤ کوئی بات نہیں. رشتے آئے کہ نہیں بیٹی بھی بیچلر کر رہی ہے. کہ بیچلر ختم ہوئی، رشتے جو 100 آ رہے تھے وہ 50 پہ آ گئے. اب جب رشتے آئے تو کہ بیٹی ماسٹر کر رہی ہے. کہ ماسٹر ختم ہوتے ہوتے ایج بڑھتی گئی نا، 26 سال 27 سال. اب جب ماسٹر کر لی کہ بیٹا اب ذرا پی ایچ ڈی بھی کر لیں تاکہ خاندان کو پتا چلے ایک بیٹی نے کیا کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. کہ وہ رشتے ختم ہوتے ہوتے جب میں نے پوری پڑھائی کر لی اب اکا دکا رشتے آ رہے تھے. اب جب کیلیبر اتنا ہائی ہو گیا کہ بچی بیچلر بھی کر لیا، ماسٹر بھی کر لیا، مینٹلی ایموشنلی تھنکنگ وائز ہر چیز کے اعتبار سے پڑھی لکھی بچی بن گئی نا. اب وہ چاہے گی مجھے ویسا ہی رشتہ ملے جو میرا ایک کیلیبر ہے، اس حساب سے میں رشتہ ہے. اب کا کیونکہ ایج بڑھ گئی تو پھر کیلیبر کے رشتے آ نہیں رہے تھے. بچی ماسٹر رشتہ آ رہا ہے میٹرک فیل کا، بچی ماسٹر رشتہ آ رہا ہے انٹر فیل کا. کوئی نارمل سا بچہ کوئی ایجوکیشن وائز اتنا مضبوط نہیں ہے. کہ جب ایج بڑھ گئی مجبوری میں رشتے نہیں آ رہے تھے، میرے باپ نے کسی ان پڑھ کے ساتھ کیا کرا دیا، آخر میں شادی کرا دی. کہ آج نہ ذہن مل رہا ہے نہ کچھ مل رہا ہے، فرصتوں کو جلا دیا میرے والد نے. آج نہ گھر میں خوش ہوں، میری نسلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں. ایج بڑھ گئی، اپنی اولاد کے مسئلے مختلف مسئلوں میں اڑ گئی ہوں. اب کیوں؟ کیونکہ اگر اس وقت صحیح فیصلہ لیا جائے. مولا فرماتے 2 چیزوں کی قدر و قیمت جان، العافیہ والشباب. فرمایا 2 چیزیں کبھی پلٹ کے نہیں آتی، ایک صحت، دوسرا جوانی. یہ پلٹ کے نہیں آتی. بوڑھوں سے پوچھو جوانی کیا ہے، بیماروں سے پوچھو کہ صحت کیا ہے. فرمایا جب تک یہ 2 چیزیں ہیں اپنی زندگی میں صحیح. اب آئیڈیالوجی اگر غلط ہو جائے، معرفت اگر انسان کے وجود میں نہ ہو، اہل بیت کی بتائی ہوئی باتوں پہ اگر انسان نہ چلے، ایجوکیشن سے اسلام نہیں روکتا. لیکن کب میں نے اگر کوئی اچھا رشتہ آتا ہے بیٹی کا، میں رشتہ اس لیے نہ کروں کیونکہ بیٹی بیچلر پڑھ رہی ہے. کسی بہترین نوجوان کا رشتہ آ جاتا ہے، کیا پتا کل یہ رشتہ آئے کہ نہ آئے، اس رشتے کو جلا دو. اسی طرح کسی جوان کو بہت اچھا رشتہ مل جاتا ہے، فضول سی چیزوں کی وجہ سے، کبھی میرے پاس نوکری نہیں ہے، میرے پاس مسائل نہیں ہے. جناب اللہ کہتا ہے تم آگے بڑھو، اللہ کیا کرے گا؟ رزق و برکت کرے گا. اب کسی نے کہا مولانا آپ نے کسی تقریر میں پڑھا ہم نے شادی کی، ہمارے گھر میں فاقے پڑے ہوئے. میں نے کہا بچے کتنے؟ کا مولانا 5-6 ہو گئے. میں نے بولا تھا اتنے بچوں پیدا کروا. اسلام میں تو مینجمنٹ کا بھی کانسیپٹ ہے کہ نہیں؟ اسلام کے اندر کوئی فیملی مینجمنٹ کہ کس طرح تم نے کب کون سا کام کس طرح کرنا ہے. ہم صرف مولانا نے کہا شادی کرو، دھڑا دھڑ شادیاں کی جا رہے ہیں، مینجمنٹ زیرو. مولانا نے کہا شادی کرو، پھر رزق کی تلاش میں نہیں نکل رہا، ساری ذمہ داریاں باپ پہ چھوڑ دی، خاندان پہ چھوڑ دی. فرمایا اللہ اس جوان کو پسند نہیں کرتا جو سست ہے. حدیث معصوم ہے. لفظ بغض یبغض، اللہ مطلب پسند ہی نہیں کرتا اس جوان کو جو جوان کیا ہے؟ سست ہے. انسان محنت کرے، انسان زحمت کرے، تم پلاننگ کرو، اس راستے پر چلو، پھر اللہ کا کام ہے تمہاری زندگی میں کیا عطا کرے؟ برکت عطا کرے. اگر گھر میں 5 لوگ ہیں، 6واں انسان آئے گا، کتنی زیادہ روٹیاں کھا لے گا. یہ تو ہم نے اتنی خواہشات کو بڑھا دیا، یہ دجالی سسٹم نے اتنی خواہشات کو جوانوں کے ذہنوں میں بڑھا دیا کہ ایک بچی ٹی وی پر دیکھتی ہے، اتنے بڑے بڑے ہالز کو بک کیا جاتا ہے، اتنی بڑی بڑی شادیاں کی. اس کے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے؟ خواہش پیدا ہو رہی کہ میری بھی شادی ہو تو اتنے بڑے انتظام کے ساتھ ہو. اب نہیں ہو رہی تو کہے گی لوگ میرے مذاق اڑا رہے ہیں. آج ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ لوگوں کی آنکھوں کو. تو مولانا کھانا ٹیبل پہ بن کے آتا ہے، میں کھانا چاہتا ہوں، بیوی کہتی ہے ذرا ویٹ کرو ایک فوٹو تو لے لوں. کہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، ایک فوٹو لوں انسٹاگرام پہ چلا جائے. میری نیت یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھیں مجھے دیکھیں. کپڑے پہنوں تو آنکھیں دیکھیں، کھانا کھاؤں تو آنکھیں دیکھیں، سفر پہ جاؤں تو آنکھیں دیکھیں، زیارت پہ جاؤں تو آنکھیں دیکھیں. یہ کیسی زیارت ہے کہ صرف ہم دکھاوا کریں؟ بلا تبرج نہ تبرج الجاہلیہ. آئیڈیالوجیز بدل گئیں. اب رہوں اس کی آئیڈیالوجی پہ، نام حسین کا لوں، زندگی بسر کروں غیر اہل بیت کی آئیڈیالوجی پہ اور نام ابا عبداللہ حسین لوں، پھر زندگی میں برکات
نہیں ہوتی. یہ دکھاوا، یہ پریشانیاں، یہ مسائل، یہ انسٹاگرام، یہ ٹک ٹاک، یہ اسنیپ، یہ مختلف مسائل جو آ گئے ہیں، یہ صرف دکھاوے کا عالم ہے. فیس بک کا مطلب کیا ہے؟ فیس بک چہرے کی کتاب. دنیا کو بتاؤں کہ میرا چہرہ کیا ہے. جناب غمگین ہے، اسٹوری ڈالتا ہے. بھئی آپ دنیا کو کیوں بتا رہے ہو غمگین ہو؟ حدیث معصوم ہے، امیر المومنین کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اپنے غموں کو لوگوں کو نہ بتایا کرو، ذلیل ہو جاؤ گے. ہاں؟ اپنے غم، اپنے دکھ، ایک عین عزت بھی ہے نا. فرمایا کسی کو اجازت نہیں اپنی عزت کو کیا کرے؟ خراب کرے. بس میں عزت پہ آتا ہوں. آخری عین عدالت. ابھی تھوڑی عزت بات کروں گا، 10 عین پورے ہو گئے. عین عزت. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا صلوات پڑھیں غالباً جناب ابو بصیر کا مولا تنگ دست ہوں، پیسوں کی ضرورت ہے. امام نے سے کچھ پیسے دیے. پھر کہا ابو بصیر ضرورت مند بنو، ہر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کرو، اپنی عزت نفس کا کیا کیا کرو؟ خیال کیا کرو. پھر مولا قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے وہ بندہ کبھی امیر بن نہیں سکتا جو ہمیشہ سوال ہی رہتا ہے. فرما خدا اسے کبھی امیر نہیں بنائے گا جس کی عادت ہے سوال کرنے کی. جوان ہو گئے، تنومند، ہاتھ پاؤں سب کام کر رہے ہیں، لیکن باپ سے بار بار سوال کر رہا ہے. فرما یہ کبھی امیر نہیں بن پائے گا. امیر وہ بنتا ہے جو محنت کرے، جو زحمت کرے. دوسرا جوان آیا، مولا سفر پہ جانے کا بڑا شوق ہے لیکن پیسے نہیں ہیں. میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو فری میں. تو امام نے کہا فری میں لے جا رہے ہیں، اس کے بدلے میں کیا کروائیں گے تجھ سے؟ کہ مولا کام کروائیں گے. امام نے فرمایا کیسے کام؟ ایک عمومی کام ہوتے ہیں، سارے مل کے کر رہے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، کیونکہ اس نے فری میں لایا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، کبھی کہے کہ میرے پاؤں دباؤ، چاہے کھانا بناؤ، جا کے میرے کپڑے دھو. امام نے فرمایا میں جعفر صادق راضی نہیں، تو ایک سفر کی وجہ سے اپنی عزت نفس کو پامال کرے. ایسے سفر میں نہ جاؤ کہ مولانا کربلا جانا ہے کہ ہمیں آپ کو فری میں لے جا رہے ہیں لیکن وہ ہم سے پاؤں دبوائیں گے. ہاں ایک مرتبہ یہ ہے کہ کسی موقف میں جا کے عزاداروں کے پاؤں دباؤ، سبھی دبا رہے ہیں، وہ خدمت ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ جناب مجھے احساس دلائے کیونکہ ہم نے آپ کو فری میں لایا ہے، اب آپ نے کپڑے بھی دھونے ہیں، اب 4 لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت بھی کرے، بار بار بتائے کہ یہ فری میں آئے ہیں، ان کے پیسے ہم نے دیے ہیں. فرمایا ایسی زیارت پہ، ایسے سفر پہ بھی نہ جایا کرو جس میں تمہاری عزت نفس کیا ہو جائے؟ پامال ہو جائے. عزت فرمایا پیسے دے کر بھی عزت خرید سکو تو خریدو، کیونکہ حق نہیں تم اپنی عزتوں کو کیا کرو؟ پامال کرو. اسی طرح ایک باپ کو بولا تمہیں حق نہیں اپنے جوان کی عزت کو پامال کرو. عزت کا خیال کرنا، 4 لوگوں کے سامنے کسی کو ذلیل کرنا، فرمایا نہیں، اپنی عزت کا خیال کیا کرو. عزت کو جتنا بچا سکو تو یہ کربلا ہے. فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. وہ کس چیز کو عزت سمجھ رہے ہیں ہم آج بس یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھیں مجھے پسند کریں، لوگوں کی آنکھیں مجھے لائک کریں. مولا فرماتے ہیں پوری دنیا کی آنکھیں تجھے پسند نہ کریں، بس ایک خدا کی آنکھ تجھے لائک کر دے، ایک خدا کی آنکھ تجھے پسند کر دے. اللہ فرمایا عزت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا، معرفت اپنے وجود پیدا کرنا. ٹائم بہت ہو چکا، انشاءاللہ کل ہم تفصیل میں جائیں گے کہ فیملیز پہ کس طرح ٹیک کیے جا رہے ہیں. جوانوں کو سمجھ، ہر چیز میں ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. محرم نامحرم کا قانون یہ صرف انسانوں کو بچانے کے لیے ہے. آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہو نا، کہتے ہیں سگریٹ جلانا منع ہے. آپ کہتے ہو میں عقل مند ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں مولانا ہوں، میرے سر پہ امامہ ہے، ہم اس طرح تھوڑی ہیں سگریٹ جلائیں اور آپ کو پیٹرول پمپ جلا دیں. کہتے نہیں، رول ہے. ہمیں پتہ ہے آپ پڑھے لکھے ہو، لیکن غلطی سے اگر چنگاری لگ گئی پورا پیٹرول پمپ کیا ہو جائے گا. یہ اہل بیت کے نشان ہیں. جوان بات نہ کرو، ایک طرف سگریٹ ہے، دوسری طرف پیٹرول ہے. اب یہ بولو میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نہیں، بچ نہیں پاؤ گے. رول کو فالو نہیں کرو گے
بچ نہیں پاؤ گے. بات کم سے شروع ہوتی ہے، زیادہ پہ جا کے ختم ہوتی ہے، پھر پھنسنے کے بعد تڑپنا کیسا، پھر تو انسان پھنس جاتا ہے. پھر قوی الارادہ ہو، جناب حر جتنا ارادہ مضبوط ہو کہ انسان خود کو ان چیزوں سے کیا کرے، نکال. پھر مدد امام زمانہ درکار ہو، پھر ارادہ خداوندی درکار ہو. لیکن یہ اصول ہائے اہل بیت ہیں. زندگی اگر ان اصولوں پہ گزاریں گے تو دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی. فرش عذاب، تہذیب، اخلاق، تمدن، ایک مضبوط سویلائزیشن پورا نیٹ ورک دیتی ہے کہ کس طرح قوموں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. فرمایا خدا نے ہر قوم کو ایک آنسو دیا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو 2 آنسو دیے. ایک آنسو جو ہر قوم کو ملا وہ توبہ کا آنسو ہے. اہل سنت کے پاس بھی ہے، کرسچنز کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے کہ بندہ گناہ کرے، رب کی دربار میں کیا کرے، توبہ کرے. بڑے سے بڑا گناہ خدا معاف کر دیتا ہے اگر انسان شرمندہ. ایک آنسو ہے غم ابا عبداللہ الحسین کا آنسو، جو صرف محبان ابا عبداللہ اور شیعیان اہل بیت کو عطا کیا گیا. کسی نے کسی عالم سے پوچھا، غالباً قراتی سے، قبلہ یہ بتائیے دونوں آنسو میں فرق کیا ہے؟ توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے کہ گناہوں کو مٹاتا ہے. امام حسین پہ روتے ہیں تو یہ آنسو کیا کرتا ہے کہ یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے. پھر کام تو سیم ہے. پھر توبہ کا آنسو کافی تھا. یہ جو پلس میں ہمیں غم امام حسین کا آنسو ملا، کوئی فرق تو ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ایک فرق ہے. کہ قبلہ کون سا؟ کہ دیکھو یہ ابا ہے، اگر نجس ہو جائے اس کو دھوؤں گا تو کیا ہو جائے گی پانی سے؟ کہ یہ ہے توبہ کا آنسو. توبہ کا آنسو نجاستوں کو مٹاتا ہے، پاکیزہ بنا دیتا ہے توبہ کا آنسو. کہ پھر غم امام حسین کا آنسو کیا ہے؟ کیونکہ وہ بھی گناہوں کو ہی مٹاتا ہے نا. تو ایک مرتبہ جب توبہ کے آنسو سے میں نے دھو لیا، پھر امام حسین کے غم کا آنسو کیا کرے؟ انہوں نے کہا کبھی کبھی کپڑے نجس ہوں پاک ہو جاتے ہیں پانی سے، لیکن کبھی کبھی تمہارے کپڑوں پہ داغ لگ جاتے ہیں، وہ پانی سے نہیں مٹتے. چائے گر گئی، کوئی نشان پڑ گیا، بھئی نشان تو جائے گا نہیں، سفید کپڑے پہ نشان پڑ گیا. کہا کہ توبہ کا آنسو کپڑے پاک تو کرتا ہے، داغوں کو نہیں مٹاتا. یہ غم حسین کا آنسو ہے جو داغوں کو مٹاتا ہے. حر کے اوپر کتنا بڑا داغ تھا کہ مولا کا راستہ روکا، لجاؤں میں فرس حسین میں ہاتھ ڈالا. جب واپس آیا تو امام نے سینے سے لگا کہ حر میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن آنسو رک نہیں رہے تھے. بار بار حر سکون میں آ جا، حسین نے معاف کر دیا، بشارت دے رہا ہوں جنت میں جاؤ گے. لیکن نہیں مولا اگر اجازت ہو. کیسی اجازت؟ مولا اگر اجازت ہو سیدانیوں کے خیمے کے سامنے جاؤں، زہرا زادیوں سے جا کے معافی مانگوں. سجیتکم الکرم. امام نے فرمایا اگر میں نے معاف کیا تو سمجھو میری بہنوں نے بھی معاف کیا. کہ مولا سکون نہیں مل رہا میرے دل کو، اجازت دیں، چین نہیں مل رہا مولا، جا کے معافی مانگوں. کہ باس یہ معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن کہا اور اتنا اصرار کیوں ہے کہ معافی مانگنا چاہتے ہو؟ کہ مولا جب آپ کا راستہ روکا تھا کچھ اماریوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. یہ داغ تھا جس کو غم حسین کے آنسو نے کیا کر دیا؟ مٹا دیا. کہ بڑے سے بڑے گنہگار اس فرش عزا پہ آتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بڑے سے بڑے شرابی جنہوں نے فرش عزا پہ آئے، امام حسین کے مصائب سنیں، کہ آج کے بعد اس نشے کو ترک کر دیتے ہیں، آج کے بعد اس گناہ کو ترک کر دیتے ہیں. یہ کس کا اثر ہے؟ غم حسین کے آنسوں کا اثر ہے کہ جس 4 سالہ بچی نے اس امت کے لیے تماچے کھائے، اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے. ارے اس نے اتنا کیا، میں کیا کر رہا ہوں دین اسلام کے لیے، پیغام امام حسین کے لیے. فرمایا خلوص دل سے میرے جد کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. اس سلام میں بڑی برکت ہے. بچوں کو یاد دلاتے ہیں بیٹا جب بھی مشکل ہو، پریشانی، توسل بھی ہے سلام، امام حسین کو یاد کیا کرو، دل بھٹکتا نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا پتھر سے پتھر دل کو حسین موم بنا دیتے ہیں. عجیب کمال امام، خود نام امام حسین میں، سارے 12 معصومین اپنی جگہ پر، لیکن خدا نے امام حسین میں ایک عجیب ربط رکھا ہے انسان کے قلب کا. اتنی برکت ہے نام امام حسین میں، یعنی قسی القلب ترین بندہ آپ امام حسین سے اور ذکر امام حسین سے ملائیں، 5-6 دن 7 دن آئے گا، دل موم بن جاتا ہے. مطلب وہ زمین کو ہموار کرتا ہے. اب کہتے بیج تو خود لگا، میں نے تیری زمین کیا کر دی؟ تیار کر دی. زمین کی سختیاں، پتھر تھے، ہل چلا کے کیا کرتے ہیں، میں نے تیری زمین کو ہموار کر دیا، نرم کر دیا، اب تو اس میں بیج لگا. اور بیج لگانے کے بعد
پھر اس کو پانی دے غم حسین کے آنسوؤں سے، پھر دیکھ ثمر کیسا نکلتا ہے، پھر دیکھ درخت کیسا بنتا ہے، پھر وہ درخت ولایت ہے، پھر وہ درخت صبر و جمال ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی حسین وعلی وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین خیمے سے نکل رہے تھے، کبھی بہن دامن پکڑتی تھی، کبھی بیٹیاں روکتی تھی۔ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے 2 شہید ایسے تھے جن کا خیموں سے نکلنا بڑا مشکل تھا۔ کہتا ہے بڑی دیر لگی اکبر کو خیمے سے نکلتے کبھی ماں سینے سے لگاتی تھی، کبھی بہن سینے سے لگاتی تھی۔ کہتا ہے آخر میں حسین گئے اپنے اکبر کو باہر لے کر آئے۔ کہتا ہے دوسرا شہید جسے نکلنے میں اکبر سے بھی زیادہ دیر لگی، اور خیموں میں بیویوں کا کوہرام بپا تھا۔ سنیں گے یہ شہید کون ہے؟ یہ تیرا غریب مولا، 3 دن کا پیاسا حسین۔ کہتے ہیں بڑی دیر کے بعد خیمے سے باہر آئے، زلجنا پہ بیٹھے۔ زلجنا جلدی کر مجھے میدان میں لے کر چل، کہیں میری بیٹی پھر سے بابا کو روک نہ لے۔ یہ زلجنا چند قدم چلا لیکن قدموں کو روک لیا۔ فرمایا زلجنا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرا اکبر مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میرا عباس مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ بے زبان سر جھکایا، مولا چلوں تو کیسے چلوں؟ امام نے نیچے نگاہ کی، کیا دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے، ننھے ہاتھوں سے زلجنا کے قدموں میں لپٹی ہے۔
رو کے کہہ رہی ہے ذوالجلال میرے بابا کو میدان میں لے کر نہ جا، میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا، اور میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا۔ امام حسین ذوالجلال سے نیچے آئے، اپنی بچی کو گودی میں بٹھایا، زمین کربلا پہ لیٹ گئے، کہ سکینہ آخری بار بابا کے سینے پہ سو جا۔ بچی نے ایک سوال کیا، بابا تیرے جانے کے بعد میری قسمت میں کیا ہے؟ کہتے ہیں فوراً بچی کو سینے سے اتارا، خاک کربلا کو ہاتھوں میں لیا، آہستہ آہستہ سکینہ کے سر پہ ڈالنے لگے۔ او سکینہ میرے بعد تیری قسمت میں یتیم ہے، میرے بعد شمر کے تماچے، لیکن سکینہ اماں کو تنگ نہ کرنا کہ مجھے بابا کا سینہ چاہیے۔ وہ ظلم ہوئے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا، مولا سب سے زیادہ تکلیف کس منظر نے دی؟ سخت روایت ہے، کمزور دل مومن مجھے معاف کر دیں، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے، مولا مجھے معاف کریے گا، آپ کا ہی حکم ہے، پڑھو پڑھو تاکہ شیعوں کو پتہ تو لگے ہمارے اوپر کیسی کیسی مصیبت ہے۔ فرمایا منظر تو بہت تھے، لیکن ایک منظر نے مجھے بڑا خون رلایا۔ مولا وہ منظر کیا تھا؟ فرماتے ہیں ایک رسی تھی جس نے سجاد کو بڑا رلایا۔ مولا اس رسی میں ایسا کیا تھا کہ ایک رسی تھی، دو گردنیں تھی، جب جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا بچی کی آواز آتی تھی، سجاد میرا گلا گھٹ رہا ہے۔ سجاد میرا گلا گھٹ رہا ہے۔ کب پورے راستے میں جھک جھک کے چلتا رہا تاکہ کسی بچے کے گلے کو تکلیف نہ ہو۔ کہ یہ تکلیف اپنی جگہ، لیکن اس منظر نے مجھے بڑا رلایا۔ کہ جب قافلہ لہیں کے دربار میں پہنچا، یہ لہیں سفرے پہ کھانا کھا رہا تھا، یہ شمر سے پوچھتا رہا یہ کون ہے یہ کون ہے؟ کبھی زینب کی طرف اشارہ کیا، اے کاش تو اندھا ہو جاتا، علی کی بیٹیوں کو نہ دیکھتا۔ اللہ جانے امام زین العابدین پہ کیا گزری۔ کہتے ہیں پوچھتے پوچھتے اس کی نگاہ 4 سالہ بچی پہ پڑی۔ پہلے سے اس کو بتا دیا تھا یہ بچی بابا سے بڑا پیار کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمیں تکلیف دینی ہوتی تھی تو سکینہ کو مارتے تھے، کیونکہ جانتے تھے یہ بچی سے بڑا پیار کرتے۔ یہ پہلے سے دشمنوں کا رویہ تھا، باپ کو تکلیف دینی ہے بیٹے کو مارتے تھے۔ کہتے لئی نے بچی کو دیکھا، پہلا سوال کیا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ تھوڑا میری طرف دیکھیے گا، پہلا سوال کیا بچی تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے جیسے پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہیں نکلی۔
دوبارہ کہا مجھے بتاتے کیوں نہیں تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے دوبارہ ہونٹوں میں جنبش آئی لیکن آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ غصے میں کہا مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہاں چوتھے امام کی آواز آئی، او نہیں بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔ گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔ بچی کی آواز کیسے نکلے؟ لئی نے حکم دیا رسی کھولی جائے۔ جیسے رسی کھولی گئی دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ہے۔ لئی نے کہا بچی تیرے ہونٹوں کو دیکھ کے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ امام سجاد کو دیکھا کہ سکینہ جواب دے، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے بچی سے پوچھا تھا بچی نے بتایا نہیں تھا۔ کہنے لگی کئی دنوں سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ لئی جانتا تھا بابا سے بڑا پیار کرتی ہے۔ کہنے لگا سکینہ یہ تو بتا جب تجھے بھوک لگتی تھی تیرا بابا تجھے کیا کھلاتا تھا؟ سکینہ کو بابا کی یاد آ گئے۔ کہنے لگی میرا بابا مجھے اپنے گھٹنے پہ بٹھاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجوریں کھلاتا تھا۔ کہنے لگا سکینہ ادھر آ میں تجھے کھجوریں دیتا ہوں۔ لئی نے حکم دیا تشت بلایا جائے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں عرب تشت میں کھجوریں رکھتے تھے۔ بچی کو تشت دیا، اللہ یہ منظر کسی یتیم کو نہ دکھائے۔ سکینہ نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ ایک کٹا ہوا سا۔ او میرے غریب الوطن بابا، میرے 3 دن کے پیاسے بابا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔